الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ ساری بہنیں خیریت سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عافیت میں، خیر میں، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہم سب کو ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ اللہم آمین۔ دعا کرتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا ڈے 5 ہے اور ہم سورۃ القیامہ کر رہے ہیں، اور آپ آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو اپنے رب کے لیے خالص کرتے ہوں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اللہم آمین۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ چہرے اس دن کتنے پر رونق ہوں گے نا، بہت ہی فریش، بہت ہی جسے کہا جائے چمکتے دمکتے، جو لاسٹ کلاس میں دیکھا۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے چہرے ایسے ہی کر دے۔ یاد رکھیے یہ چہرے کی جو چمک تھی نا، وہ نیک اعمال کی وجہ سے تھی اور ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے تھی۔ ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی کسی جگہ کہ ایک عورت تھی نا، یعنی ایک عورت تھی جو بہت نیکی کے کام کرتی تھی، خاص کر جو چیز اس کا مشہور تھا وہ صبر اور دعا، وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق بہت جڑا ہوا تھا۔ تو وہ بیسیکلی عورت جو تھی اپنے گھروں میں اس نے کسی یتیم کے یعنی مسکین کے بچوں کو گھر میں رکھا تھا اور ان کی کفالت کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ بات ہے جیسے جیسے انسان وقت گزارتا ہے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، کہا جاتا ہے تقریباً 80 سال کی عمر تھی، تو وہ جب اپنے جن بچوں کو اس نے پالا تھا ان کو بڑا ہوتے دیکھتی تو خوش ہوتی، جیسے ایک کسان جب بیج ڈالتا ہے اور جب اس کا پھل نکلتا ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے عمر گزرتی گئی اس کے بچے کا قتل ہو گیا۔ اب جب بچے کا قتل ہو گیا تو آپ دیکھیے اس ماں کا صبر کہ 80 سال کی عمر میں جب بچے کی خبر ملتی ہے کہ اس کے قتل کی، تو وہ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کرتی۔ آپ دیکھیے اولاد کا غم کتنا بڑا غم ہوتا ہے نا، لیکن ہاں ایک چیز جو اس کی زندگی کے ساتھ تھی جس نے اس کو بہت موت تک ہیلپ کی، وہ تھی ایک دعا، اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس دعا کو جانتے ہیں، لیکن کیا یہ دعا ہر وقت میری اور آپ کی زبان پر رہتی ہے؟ تو یہ دعا اس کی زبان پر ہر وقت صبح شام رہتی تھی، لیکن جب وہ 80 برس کی ہو گئی تو ایک روز اس کے سر میں اچانک سے بہت شدید درد ہوا اور تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک کہ ہوش و حواس بھی جاتے رہے۔ اپنی کسی اولاد یا جو بھی اس نے زیر پرورش بچے رکھے تھے ان کو بھی نہیں پہچان رہی تھی، لیکن اگر کچھ یاد تھی تو وہ یہی آیت تھی جس کو وہ بار بار اپنی جسے کہا جائے بیماری میں دہرا رہی تھی۔
آپ دیکھیے، جیسے جیسے اس کی حالت بگڑتی، یادداشت نے مزید ساتھ چھوڑا۔ کبھی یاد پوری پڑھ لیتی اور کبھی بھول جاتی، درمیان سے الفاظ ٹوٹنے لگتے تو پھر آنے جانے والے سے کہتی مجھے دعا سناؤ، میں بھول گئی ہوں۔ اور الحمدللہ اسی قنوت کی اور نزا کے عالم میں، اسی قرآنی دعا کے الفاظ پر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کہنے کا مقصد ہے، یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ صبر ہے جو کل انسان کے چہروں کو انشاءاللہ پر رونق کر دیں گے۔ آج دنیا میں میرے اور آپ پر ایک کے بعد ایک امتحان آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہی طریقہ بتایا ہے کہ ایمان کو جتنا مضبوط کریں گے اور اعمال پہ جتنا دوام ہوگا تو کل یہ چہروں کے لیے رونق کا باعث بن جائے گا۔ اس کے برعکس دیکھیے آج کیا ہونے والا ہے، وہ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، مرجھائے ہوئے، اداس۔ آپ دیکھیے، مطلب کیونکہ ساری کوشش دنیا میں لوٹا کر آ گئے نا، تو وہاں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو قیامت کے دن کچھ چہرے اداس، سہمے ہوئے، بے رونق، ذلیل۔ اس دن نافرمانوں کے چہروں کا رنگ فق ہو جائے گا۔ انہیں یقین ہوگا کہ اب ایسی مصیبت آنے والی ہے جو کمر توڑ دے گی۔ وہ جہنم میں جھونکے جانے کے انتظار میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عبسہ میں فرماتے ہیں وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ۔ اور اس دن کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ کافر بدکار ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے، آیت 106 اور 107 میں، جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا؟ تو اب عذاب چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور جن کے چہرے سفید ہوں گے سو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت میں چھپا لے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے برعکس دیکھیے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 2، وجوہ یومئذ خاشعہ، کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب دیکھیں باسی پھولوں کی طرح ساری رنگینی، ساری تازگی دنیا میں لوٹا کر آ گئے، اب یہاں کچھ بھی نہیں سوائے نا امیدی، مایوسی کے۔ تو خوف کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جائے گا، ان کے چہرے پر ایک طرح سے، مجھے کہتے ہیں نا، ایک طرح سے وحشت ٹپک رہی ہوگی۔ اور آپ دیکھیے چہرے کے ساتھ ساتھ خوف سے ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، نیلے رنگ کی ہو جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، ابھی عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا رب ہر شخص سے اس طرح بلا واسطہ دو بدو کلام فرمائے گا کہ درمیان میں کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، نہ پردہ حائل ہوگا۔ اس وقت بندے کی یہ کیفیت ہوگی کہ حیرت اور بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، بس جب نظر کرے گا دائیں جانب تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نہ دیکھے گا، اور ایسے ہی نظر اپنے بائیں جانب کرے گا تو سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہ دیکھے گا۔ دائیں جانب نیکیاں اور بائیں جانب گناہ ہی گناہ، اور جب سامنے نظر دوڑائے گا تو اپنے روبرو آگ ہی آگ دیکھے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اے لوگوں دوزخ کی اس آگ سے بچو، اگر جہاں خشک کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے بچنے کی تم فکر کرو، یعنی معمولی سے معمولی چیز کو بھی معمولی مت سمجھو، اس کو بھی اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ اس کے نام پر دے دو۔ جب تک کہتے ہیں نا کہ جب تک ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جب تک یہ چیز ہماری زندگی میں نہیں ہوگی نا کہ ہماری نمازیں، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا بننا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، ہماری ہر سانس میں اللہ کی یاد ہو، ہم جب سوئیں تو اللہ کی یاد سے، جب جاگیں تو اللہ کی یاد سے، جب کھائیں، جب پہنے، جب اٹھے، جب بیٹھے، جب بازار جائیں، اللہ کی خاطر، اللہ کا احساس، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پریزنس، اس کا احساس ہمیں گناہوں سے روکے گا، ورنہ ہم گناہوں سے نہیں رک سکتے اور نہ ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے؟ آپ دیکھیں کتنا شوق ہے نا۔ آپ نے فرمایا کیا دن کے وقت
आफ़ताब को देखने में, जबकि वो बदली में भी ना हो, तुम्हें कोई कशमकश होती है, कोई मुश्किल होती है? उन्होंने अर्ज़ किया कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, तुम जिस तरह चाँद और सूरज को बिला किसी मुश्किल, बिला किसी कशमकश और बगैर किसी इख्तिलाफ़ के बिल्कुल सामने देखते हो, इसी तरह क़यामत में अपने परवरदिगार को देखोगे। इसके बाद आपने फरमाया, क़यामत में जब अल्लाह ताला से एक बंदे का सामना होगा, अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, ए फलां। अब इस ए फलां की जगह मैं और आप अपना-अपना नाम रख लें। अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे, अल्लाह ताला मुझसे पूछेंगे क्या? कि मैंने तुझको दुनिया में इज़्ज़त ना दी थी? क्या तुझे तेरी कौम में सरदारी ना दी थी? क्या तुझको बीवी अता ना की थी? क्या तेरे लिए घोड़े और ऊँट सवारी के लिए मुसख्खर ना किए थे? क्या मैंने तुझको छोड़े ना रखा था कि तू रियासत और सरदारी करे और माले गनीमत में से चौथाई वसूल करे? तो ये माले गनीमत से चौथाई वसूल करे, इससे तो पता चलता है कि ये मुसलमान होगा, तभी तो माल गनीमत में से हिस्सा मिल रहा है। फिर अल्लाह ताला उसे फरमाएगा, तो क्या तुझे इसका ख्याल और गुमान था कि तू एक दिन मेरे सामने आएगा? वो अर्ज करेगा, मैं ये ख्याल ही नहीं करता था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या अल-यौमा नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। अल्लाह ताला फरमाएंगे, जैसे कि तुमने हमें बुलाए रखा, आज हम तुम्हें बुला देंगे। हम्म आज मैं तुझे अपने रहमो करम से इसी तरह बुला दूं जैसे तूने मुझे बुलाए रखा था। अल्लाह ना करे कल हम में से किसी को अल्लाह ताला बुला दे। इसी तरह दूसरे बंदे का सामना होगा, इससे भी अल्लाह ताला इसी तरह फरमाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला तीसरे बंदे से मिलेगा, इससे भी इसी तरह फरमाएगा। अब ये बंदा अर्ज करेगा, ए परवरदिगार, मैं तो तुझ पर ईमान लाया, तेरी किताब पढ़ी, तेरे रसूलों पर ईमान लाया, मैंने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, इसके अलावा भी वो बंदा खूब अपने अच्छे कारनामे बयान करेगा। जहां तक भी वो बयान कर सकेगा, अल्लाह ताला फरमाएगा, यहाँ ठहर। फिर उसे कहा जाएगा, हम अभी तुझ पर एक गवाह कायम करते हैं। और वो अपनी जी में सोचेगा, वो कौन होगा जो मुझ पर गवाही देगा? फिर उसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और उसकी रान को हुक्म दिया जाएगा कि बोल। तो उसकी रान, उसका गोश्त, उसकी हड्डियां उसके अमाल की गवाही देंगे। और अल्लाह ताला ये इसलिए करेगा कि उसका उज़्र बाकी ना रहे। ये मुनाफिक होगा और अल्लाह ताला इस पर नाराज होगा। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। और ये नेकियों का जो हमारा एक आदत है ना, नेकियों का प्रचार, अल्लाह उससे बचा ले। अब देखिए क्या उसकी हालत होगी ना, कि अल्लाह ताला उससे नाराज होंगे, यानी उसकी अपनी रान, अपनी गोश, अपनी हड्डियां बात करेंगे। दुआ क्या कीजिए, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी बसरी नूरा व फी समई नूरा व अन यमीनी नूरा व अन यसारी नूरा व फौक़ी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व खल्फी नूरा वह शारी नूरा व बसरी नूरा वजअल फी नफ्सी नूरा। ये दुआ मांगा कीजिए अल्लाह ताला से। दुआ करें कि हम लोग उनमें से हों जिन्हें उस दिन की शर्मिंदगी ना हो, बल्कि उनमें से हों जिनके चेहरे खिले हों, तरोताजा। आज जो दुनिया में थके होंगे ना, याद रखिए वही चेहरे कल तरोताजा होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में अपने आप को खूब मुशक्कत में डाला अपने रब की खातिर। इसीलिए आगे बताया, तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा। वो जो चेहरे बासी है ना, उनके साथ क्या होगा? गुमान कर रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। आज उनके साथ कमर तोड़ देने वाला बर्ताव किया जाएगा। फ़ाक़िरा, फ़क़रतुन की जमा कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, स्केलेटन। और फ़क़ीर ऐसा इंसान जो कमर तोड़ गुर्बत का शिकार हो। जिस तरह अल्लाह के अहकामात दुनिया में तोड़ते गए थे ना, इसी तरह का सलूक आज उनके साथ आखिरत में होगा। उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डालेगा, इतना शदीद उनको अजाब दिया जाएगा जो उनकी कमर तोड़ देगा। ऐसा सलूक होगा कि खौफ के मारे कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। कैसे बेबस होंगे ना, हेल्पलेस, ना जबानी खोल रही होंगी, ना कोई साथी मदद को आ रहे होंगे। दुनिया में तो बहुत कहते थे ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आज कहाँ गए वो सब? सबको अपनी अपनी पड़ी होगी।
جس دنیا کی محبت میں گرفتار تھے نا وہ تو منہ پھیر کر چل پڑے، جس دنیا سے وفاداری نبھاتے تھے وہ تو جان چھڑا کے چلی گئی، وہ تو پیٹ پھیر کے رخصت ہو گئی۔ اب یہ کھڑے ہیں اور یہاں پر اب تو جو ہے وہ تو سامنے انجام ہے، اور جو عمل کر کر آئے اس کی سزا تو ان کو بھگتنی ہے نا۔ ان کے چہرے جہنم کے عذاب کے یقین کی وجہ سے اڑے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن اس کی، یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن اس کی رخصتی کیسے ہوگی کہ دنیا سے، یعنی دنیا سے کیسے اس کی قیامت کے دن کے لیے رخصتی ہوگی، اس کا ذکر اب آگے بتایا جا رہا ہے۔ اور کیا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، جان حلق تک پہنچ جائے گی۔ تراقی، طاقتن کی جمع ہنسنے کے لیے آتا ہے، یہ لفظ کالر بون کے لیے آتا ہے، یعنی کالر بون کے بیچ میں جو گڑھا ہے نا، تو جب جان نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے پھندا لگ گیا، یہاں پہ آ کے اٹک جاتی ہے۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے کوئی چیز اٹک گئی، جیسے اگر کوئی پھندا سا لگتا ہے، تو ایسے ہی وہاں پر جا کے ایسا لگتا ہے سانس رک گیا۔ تو یہ دنیا سے رخصت ہونے کا منظر بتایا گیا ہے۔ امیجنیشن میں لا کے ان آیات کو سوچیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا تو اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ تو جان اس طرح یہ پھنس جاتی ہے کالر بون کی ہنسلی کی ہڈیوں کے درمیان، اس کو تو جانا نہیں ہے نا، اتنی محبت کی تھی، ایسی جڑیں جمائی تھی نا دنیا کے اندر، تو اب تو اس کو اکھاڑنا مشکل ہے دنیا سے، اس کو جان کو نکلنا مشکل ہے، جان تو لپٹی جاتی ہے دنیا کے ساتھ۔ اور روایت میں یہ بھی مضمون آتا ہے کہ جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے یا فاسق کی جان نکالی جاتی ہے اور روح جو ہے، وہ اس کی جو روح ہے نا وہ بدن کے اندر، اس کی جان بدن کے اندر چھپتی پھرتی ہے کہ کوئی اسے نہ نکالے۔ اب دیکھیں کوئی درخت جو جتنا زمین میں گڑا ہو، پرانا ہو، اس کو نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہی حال کافر کا ہوتا ہے۔ ایسا ایسی اٹیچمنٹ ہوتی ہے دنیا کے ساتھ کہ اس کو دنیا سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کافر کی جان اس طرح نکالی جاتی جیسے ریشم کے گچھے میں کانٹوں کی شاخ ڈال کر کھینچی جائے، تو رگ رگ سے کٹ کٹ کے جیسے کوئی جان نکلے۔ اور جب یہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے، یہ جو نزا کا عالم ہے نا، انسان اپنے ارد گرد سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا، کیونکہ اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ امیجنیشن میں لائیے، اب کیا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہے، اب کوئی توبہ نہیں ہے۔ آپ کبھی آپ دیکھیں نا، اگر آپ نے پلین کا سفر کیا ہے، جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو جہاز کے اپنے اندر ایک شور ہوتا ہے اور کان آپ کے بند ہونے لگتے ہیں، اور کوئی بھی باہر سے دنیا کی آواز آپ کو نہیں آتی، یہاں تک کہ ساتھ والا بیٹھا بھی جو بول رہا ہو تو آپ کو آواز نہیں آتی، کیونکہ بعض دفعہ اتنی تیز اس کی گونج ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی باہر کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ تو موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا، ہم بھی ٹیک آف کر رہے ہوں گے نا، چھوڑ رہے ہوں گے اس دنیا کو، اب دنیا سے جا رہے ہوں گے، تو کوئی بھی باہر کی آواز جس کے ساتھ میری اور آپ کی اٹیچمنٹ تھی، کوئی مجھے سنائی نہیں دے گی۔ کچھ کسی طرح کی جیسے کہا جائے کوئی آواز نہیں آئے گی، اور ہم ڈیٹیچ ہوتے جا رہے ہوں گے دنیا سے۔ تو کیوں نا آج ہم انشاءاللہ اگر دنیا میں کچھ کاموں سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں، تو کل انشاءاللہ آپ دیکھیے یہ وقت کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ یا بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں، میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں، یہاں تو میرا ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے، یہاں سے تو مجھ کو آگے جانا ہے، بار بار یہ ریمائنڈر دیجیے۔ تو پھر آپ ابھی سے کیوں نہیں میں اور آپ ان کاموں کو چھوڑ دیں، ان کاموں کو جسے کہا جائے مطلب اپنی زندگی سے نکال دیں جو برے انجام کی طرف لے جاتی ہیں اور اللہ کی طرف دوڑے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمیشہ کی جدائی، یاد رکھیے کچھ جدائیاں ایسی نا جو ٹیمپرری ہیں لیکن کچھ ہمیشہ کے لیے۔ یاد رکھیے اگر مرنے والا نیک ہے تو مرنے کے بعد اپنے نیک رشتہ داروں سے ملے گا، لیکن اگر مرنے والا برا ہے، بد ہے، تو پھر وہ الگ ہو گیا اور سجین میں چلا گیا، اور اس کی ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی، بس ختم سارے رشتے ناطے۔ کیوں؟ اس دن تو ویسے ہی رشتے ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے۔ آج جو ہمارے بچے ہیں نا وہ صرف اسی وقت تک ہمارے، اگر وہ ہمارے دین پر ہیں، اگر وہ دین پر نہیں ہے تو بس یہ دنیا کے چند دن کا کھیل ہے، صرف چند دن کا ساتھ ہے۔ مرنے کے بعد جو راستے الگ، ہمیشہ کے لیے الگ، وہ کہاں ہوں گے اور ہم کہاں؟ تو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، صرف اپنی نہیں کہ ہم خود اٹھ کر کلاس لے لیں، آ جائیں
ان کو بلائیں بھی نہ، ان کو کہیں بھی نہ، انہیں سکھائیں بھی نہ، ان کے لیے کوئی انتظام بھی نہ کریں، ان کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ اور ویسے بھی تو ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیسی محبت؟ کس چیز کی محبت؟ صرف اس چیز کی محبت کہ ان کو اچھا کھانا پلا دیا، ان کو اچھے زیور دے دیے، اچھے کپڑے دے دیے، اور بس؟ تو مرنے والے کو بھی اپنے اعمال دیکھ کر سمجھ آ جائے گا کہ بس اب تو ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی، کیسے روح حلق تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت کی تکلیف کا اندازہ صرف مرنے والا ہی کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سکرات الغمرات الموت ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی بے ہوشیوں میں توحید پر قائم رکھ۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اس وقت چاہتا ہے نا کہ ہر طرح کے سبب کو لینا، کہ کسی طرح سے اس کو شفا مل جائے، کسی طرح سے اس کو زندگی مل جائے، اسی لیے آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، اور کہاں جائے گا، کون ہے دم کرنے والا؟ جانا تو چاہتا ہی نہیں ہے اور فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، ویسے بھی کون سا کوئی خوشگوار انجام ہے، چاہتا ہے ہمیشہ رہ جاؤں۔ اور کہاں جائے گا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، کسی طرح روک لے اس جاتے ہوئے کو، بے بس کھڑی ہے، اولاد بے بس کھڑی ہے، کچھ نہیں کر سکتی، کتنا کچھ بینک بیلنس ہے نا، ملینز پہ ڈالرز ہیں، سب جمع ہے، لیکن وہ آپ کی زندگی کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ بہترین پوزیشن پر کوئی بہت ہی اونچی پوسٹ پر ڈاکٹر ہے، آپ کا جاننے والا، وہ آپ کی جان کو نہیں لوٹا سکے گا جو نکل رہی ہے۔ پہلے بھی دیکھیے بیماریاں آئی ہوں گی لیکن علاج ہو گیا، نئی زندگی مل گئی۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈرانے والے بھیجے بیماریوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، لیکن وہ ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ اب جس چیز سے ڈرایا جا رہا تھا وہ آ گئی، اب یہ جو آئی ہے نا موت، اب تو ٹل ہی نہیں رہی ہوگی، نام کہتے ہیں نا کہ ٹلنے کا نام ہی نہیں لیتی ہوگی، کیونکہ جانے کا وقت تو آ گیا۔ اب تو کوئی پوچھے گا کہ بھائی کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، علاج تو بیکار ہو گیا۔ اب دیکھیے اکثر بعض اوقات جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو بعض اوقات پیشنٹ کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں بس اب آپ گھر لے جائیں اور دعا کریں، بس جب تک زندگی ہے جئیں گے۔ تو یہاں پہ جو قیل من را قیل، اس کے دو معنی کیے گئے۔ ایک مطلب یہ لیا گیا کہ کہنے والا یا تو انسان ہوگا جو کہے گا کوئی اس جان یعنی اس جاتی ہوئی جان کو روک لے، کوئی جھاڑ پھونک تعویذ گنڈا کچھ کر کے روک لے۔ راقی جو ہے رقیہ سے ہے، جس کے معنی تعویذ گھنٹے جھاڑ پھونک کے بے بسی سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اپنے پیاروں کو، نہیں لوٹا سکتے جان کو۔ یہاں قیلا کے معنی کیا ہے؟ کوئی فرشتہ ہوگا، اس لیے کہ روقی کا لفظ رقی سے بھی ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں۔ تو یہ ایک فرشتے پوچھیں گے کون اس روح کو لے کر اوپر چڑھے گا، عذاب کے فرشتے یا رحمت کے فرشتے؟ اگر انسان نیک ہوگا تو رحمت کے فرشتے اسے لے جائیں گے، اور اگر انسان بد ہوگا تو عذاب کے فرشتے اسے گرفتار کر لیں گے۔ اسی وقت یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ مرنے والا کس حیثیت میں آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو۔ الواقعہ 83 84۔ اور کیا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ یقین کرے گا یقیناً اب جدائی کا وقت ہے۔ یعنی جب روح کھینچ کر حلق میں آ کر اٹک جائے گی تو یقین آ جائے گا کہ جدائی کا وقت ہے، اپنے گھر والوں سے، اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے جدائی، اس دنیا سے جدائی۔ کیوں؟ کیونکہ موت کو کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے جدائی کا یقین آ جائے گا۔ اب تو فراق ہے، اب تو رخصتی ہے، اب تو جانا ہی جانا ہے۔ کیا تیاری کی، کیا سوٹ کیس پیک کیا، کیا عمل ہے، کس کے ساتھ ہم دفن ہونا چاہتے ہیں؟ میں اپنی قبر میں کیا لے کر جانا چاہتی ہوں؟ کیا میں جنت کا ٹکڑا لے کر جانا چاہتی ہوں یا اپنی قبر میں آگ سانپ بچھو لے کر جانا چاہتی ہوں؟ تو روزانہ اپنا سوٹ کیس میں اور آپ پیک کر رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک۔ تو یہ گمان اس کو ہوگا کہ اب تو جدائی ہے، اب تو جانا ہے تو کیا کریں؟
تو کیا کریں میں اور آپ؟ نیک سلوک کریں، نیکیاں کریں، سچی توبہ کریں، اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہم انا نسألوک الحسن الخاتمہ، کیونکہ اب اس کو پتا ہوگا نا کہ یہ اس کا گمان کنفرم ہو جائے گا کہ اب تو جدائی ہے، اب تو جانا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں اتنی مہلت دے کہ واقعی ہم اپنے سوٹ کیس میں ان جسدات راہ کو لے سکیں جو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محاسبہ، کیا میں چہرے کی رونق کو بڑھانے کے لیے آج نیکی میں دوڑ لگاتی ہوں؟ کیا میں دوزخ کی آنکھ سے بچنے کے لیے صدقہ کرتی ہوں اس نیت سے کہ کل اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا؟ کیا میں شعوری طور پر اپنی ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوں؟ کیا میں اس بات کا شعور رکھتی ہوں کہ آج میں رب کو بھول کر زندگی گزارتی ہوں تو کل اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بلا دی جاؤں گی؟ کیا میں اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے گناہوں سے رکتی ہوں؟ کیا مجھے اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ میں خود کلاس لیتی ہوں اور اپنے بچوں کو ان کی طرف نہیں بلاتی؟ کیا موت کی فکر مجھے بے چین کر دیتی ہے کہ جب میرے پاس فرشتے آئیں گے تو وہ کون سے فرشتے ہوں گے؟ میں اپنے ساتھ قبر میں کیا کچھ لے کر جانا چاہتی ہوں؟ آج مجھے اپنا سوٹ کیس پیک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و کے لیے آسانی کر دے۔ حدیث کی طرف چلتے ہیں جو کہ اسی سے ریلیونٹ ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ تعلق ہوگا نا جب ہی آپ کے گھروں میں سکینت آئے گی، آپ کے دلوں میں اطمینان آئے گا۔ اسی لیے دیکھیے کہ تلاوت قرآن اور نزول سکینت عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بالشيطانين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو کہ سورۃ الکہف پڑھ رہے تھے، ان کے ایک طرف ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس وقت بادل کا ایک ٹکڑا اوپر سے آیا اور نزدیک سے نزدیک تر ہونے لگا، ان کا گھوڑا اس کی وجہ سے بتکنے لگا۔ پھر صبح کے وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ابر کا ٹکڑا تھا وہ سکینت تھا جو قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اترا تھا۔ سبحان اللہ، کیسے سکینت اترتی ہے نا کہ جب آپ اللہ کے کلام کو واقعی اس انداز سے پڑھتے ہیں جیسا کہ حق ہے۔ تو تھوڑا سا لغوی معنی کو دیکھتے ہیں۔ بے شاطانین، شطن سے تسنیہ ہے، لمبی رسی، فتغشت الغشا سے ڈھانپنا، کسی چیز کو کسی چیز سے ڈھانپ دینا۔ السکینہ وقار کے لیے آتا ہے، اطمینان کے لیے، پرسکون، کسی بھی غیر متحرک پر بولا جاتا ہے جو حرکت نہ کرے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں۔ تو اس حدیث سے مجھے اور آپ کو جو فائدے حاصل ہیں وہ یہ کہ قرآن کے پڑھنے والوں کے اندر فرشتوں کے قرب کا شوق پیدا ہوتا ہے، جس سے اطمینان، سکون اور رب رحمان کی مدد نصیب ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم شفا کی دوا ہے، یعنی شفا ہے۔ ہاں، یعنی جیسے قرآن کریم ہر چیز کی شفا ہے، ہر قسم کے مستقبل کے خوف کے بارے میں۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت گھر کے اندر سکون اور اطمینان کا باعث ہے۔ اب دیکھیے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو ہم الحمدللہ مختلف طرح کی بیماریوں میں مختلف طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، ہے نا، کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض میڈیسن آپ کو شفا نہیں دیتی، ہے نا۔ جیسے آپ نے ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو لیور ڈیزیز ہے اور اس کو جو میڈیکیشن دی جا رہی ہے تو وہ دوا اس پر کام بھی کر جائے، ہے نا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے یا آپ کو دوا سوٹ نہیں کرتی، لیکن کبھی آپ کو شفا مل بھی جاتی کہ آپ نے ایک ٹائنینول کھایا اور اس کو کھانے سے آپ کا سر درد کم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیے یہ وہ دوائیں جو شفا کبھی دیتی ہیں کبھی نہیں، لیکن قرآن کریم ایسی شفا ہے،
ایسی دوا ہے جو ہمیشہ شفا دیتی ہے، ہر قسم کے مستقبل کے خوف کے بارے میں، ہر طرح کی جسے کہا جائے جو بھی غم حزن، تو یاد رکھیے یہ قرآن کریم دراصل شفا ہی شفا ہے۔ یہ دوا ایسی دوا ہے جو آپ کو صرف اور صرف شفا دے گی۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ گھر میں قرآن مجید کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں، یہ سوچ کر کہ گھروں میں کتنی پریشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنے گھروں کے اندر پرابلمس ہیں، تو یہ سوچ کر آپ نے کچھ وقت نکالنا ہے اس قرآن کی تلاوت کے لیے کہ یہ وہ میڈیسن ہے، یہ وہ دوا ہے جو میرے لیے شفا کا کام کرے گی۔ آج ڈپریشن کی، انزائٹی کی، طرح طرح کی پتہ نہیں کتنی مینٹل جسے کہا جائے ڈیزیز آ گئی، ان کے نام آ گئے لیکن ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے اس کے لیے جتنی بھی آپ تھراپی کروا لیں، جتنی بھی آپ اپنی جسے کہا جائے مطلب آپ جسے کہا جائے سیشن لیں جس کے ذریعے سے آپ کو مطلب ایک طرح سے آپ کی تھراپی کی جائے، لیکن کیا آپ کو اتنا فائدہ دیتی ہے؟ جس کو یقین ہو کہ یہ وہ دوا ہے جو صرف شفا دے گی تو وہ اس کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ تو یہ ہر طرح کے مطلب بیماریوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو ضرور کچھ وقت نکالیے اس کو پڑھنے کے لیے۔ پھر یہ کہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے حاصل ہونے والے اطمینان اور سکون سے آباد کیجیے۔ مراد ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کے گھروں میں بھی جھگڑوں کے بجائے، فساد کے بجائے ایک اطمینان آئے گا، اور گھر جو ہے وہ سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی تلاوت کریں کہ ہمارے گھروں میں ایک اطمینان، ایک سکون آنے لگے۔ آج گھروں میں دیکھیے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کتنے جھگڑے ہیں۔ تو ان سب چیز کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے تعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعی حقیقی تعلق دے دے کہ واقعی ہماری زندگی میں یہ قرآن ہمارے دل کی بہار، ہمارے ہم اور غم کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔